إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے ایمان والو جب بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو اللہ تعالی نے جمعے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے خاص کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح اس امت کی پچھلی امتوں کے اوپر کئی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعے کے دن کی عبادت کرنے کی توفیق دی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، یعنی یہ آخری امت ہے، میں آخری نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں، اس امت کے بعد امت نہیں، آپ قیامت تک انس و جن کی طرف نبی ہیں۔ اس کے باوجود، یعنی ہم آخر میں آئے ہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن سب سے پہلے جو انعام ہے جنت کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، ہمیشہ کی زندگی کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں، اللہ کی خوشنودی کی شکل میں، دنیا کے اوپر جو انسان نے صبر سے زندگی گزاری ہے، اس شکل میں جو انعام سب سے پہلے ملے گا وہ بھی کسی امت کو ملے گا۔ حالانکہ یہودیوں کو کتاب پہلے ملی ہے، یہودی عیسائیوں سے پہلے ہیں، ان کے بعد عیسائی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پہلے ہیں تو ان کو پہلے ملے، لیکن فرمایا باوجود اس کے ان کو کتابیں پہلے ملی، وہ ہم اس امت سے پہلے ہیں، ہمیں جنت پہلے ملے گی، ہمیں حساب کتاب کی مشکلات سے پہلے فارغ کر دیا جائے گا ان سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ جمعے کا دن میری
عبادت کے لیے خاص کر لو. تو انہوں نے کہا کل یعنی ہفتہ. آج تک اس پہ ٹکے ہوئے ہیں. بعض ان کے اندر اتنے پکے یہودی ہیں وہ جمعے کے دن بات نہیں سنتے, اپنا موبائل آن نہیں کرتے, زندگی کے دوسرے کام نہیں کرتے, صرف اپنی جو ہے وہ مذہبی رسومات اور روایات کو پورا کرتے ہیں. پھر نصارہ ان کو کہا کہ جمعے کا دن میری عبادت کے لیے خاص کرو, جمعے کے دن عبادت کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ کیا. تو انہوں نے کہا کل کے بعد یعنی اتوار, انہوں نے اتوار دے دی. آج تک اتوار میں لگے ہوئے ہیں. اتوار کے دن اپنے چرچوں کو, اپنے عبادت خانوں کو آباد کرتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں, اس میں اپنی جو ہے وہ مذہبی روایات اور رسومات ادا کرتے ہیں. تو پھر فرمایا ہم آئے, یہ امت آئی, میں آیا, میری امت آئی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیشکش کی تو ہم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. لہذا جس نے پہلے دن کو قبول کیا ہے, جو اللہ کا پہلے دن کا مطالبہ اور چاہت تھی, قیامت کے دن ان کا حساب بھی پہلے ہو جائے گا اور ان کو جنت بھی پہلے ملے گی. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہفتے کے جو دن ہیں ان کی ابتدا جمعے سے. جمعہ ہے یہ تمام دنوں میں سردار ہے. یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم دن ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں میں عظمت والا دن ہے, تمام دنوں کا سردار دن ہے. اسی دن یعنی جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا, جمعے کے دن ہی ان کو زمین پر اتارا اور جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی. جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی. جو ہی جمعے کا دن شروع ہوتا ہے ساری مخلوق خوف زدہ رہتی ہے, کہیں آج جمعے کا دن نہ ہو. قیامت کے جو حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, بالخصوص گھر میں جا کے 30ویں پارے کی یہ 3 سورتیں ضرور پڑھیں. جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, جیسے کہتے آپ نے تو بات ہی ایسی کی نقشہ کھینچ دی, جیسے بندہ تحریر میں گفتگو میں کوئی قصہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ بندہ وہی پہنچ جاتا ہے, جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے, جیسے وہ اسی جو ہے وہ نخلستان میں چلا گیا. اس کے بیان کرنے کا انداز اتنا اس میں سیر ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے, اتنا تسلسل ہوتا ہے, الفاظ کے اندر جو ہے وہ اتنی مطابقت ہوتی ہے کہ بندے کا دل دماغ ذہن وہاں پہنچ جاتا ہے. فرمایا 3 صورتیں جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے نقشہ, ان 3 صورتوں کو ضرور پڑھے. آپ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے اور بہت کچھ اکٹھا کر کے اسے پوچھتے ہیں ذرا چینج کر لیں, شہر میں کب جانا ہے, ہوٹلنگ کب کرنی, شاپنگ کب جانا ہے, پوچھتے ہیں نا. وہ کاش کبھی اکٹھا کر کے ان کو یہ 3 صورتیں سنائیں ترجمے کے ساتھ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى القیامہ, جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے اس دنیا کے اندر, تو یہ 3 صورتیں پڑھے. اذا الشمس كبرت, لوگوں دنیا کے انسانوں غفلت کے اندر پڑے ہوئے بھاگ دوڑ میں لگے انسانوں, اس وقت کو یاد کرو جب اتنا بڑا سورج ہے وہ لوگوں سے ہٹا دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے, بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا, رواں کر دیا جائے گا, یہ چلنا شروع ہو جائیں گے. دوسری آیات میں ہے کہ پہاڑ اس طرح چل پھر رہے ہوں گے. کبھی آپ جا کے اس مشین کے اندر والے روم کو دیکھیں جہاں سے باہر سے روئی ڈالتے ہیں, اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. کَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کہ لوگ جب آپ قیامت کی بات کرتے ہیں آ کے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا, یہ پہاڑ کدھر جائیں گے, اتنی طاقتور مخلوق یہ کہاں جائے
کہا ان کو بتا دو اللہ تعالیٰ ان کو توڑ پھوڑ دے، ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب انسان اپنا قیمتی ترین مال اس کو کینسل کر دے، چھوڑ دے، کہے گا لے لو، سب لے لو، سب سب سب، بچے، بیوی، بہنیں، بھائی، خاندان، سب لے لو، پوچھا جائے گا تو چاہتا ہے اتنا کچھ جو دے رہا ہے۔ اور آج مجھ سے اور آپ سے امت مسلمہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں بہت تھوڑا مانگا جا رہا ہے۔ کہا نیند کرو، کھاؤ پیو، پہنو، سو جاؤ، شادی کرو، بہت تھوڑا مانگا جا رہا ہے۔ آج مجھ سے اور آپ سے بہت تھوڑے کا مطالبہ ہے، اسے سب کچھ ہی دے رہا ہے، سب کچھ ہی دے رہا ہے۔ ومن فی الارض جمیعا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے لیکن سب کچھ پیش کر رہا ہے۔ پوچھا جائے گا چاہتے کیا ہو؟ کہتا ہے چاہتا یہ ہوں جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ کلا ہرگز نہیں قبول کیا جائے، تیرے پاس ہے ہی نہیں، تو مالک ہی نہیں ہے، دے کیا رہا ہے؟ کسی کا تو مالک نہیں، کیسے دے سکتے؟ کسی کی بیویوں کو طلاق دے سکتے، کسی کے مال کو سجدہ کر سکتے، کسی کے مال کو کوئی جو ہے وہ اٹھا کے کسی کو مالک بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 1 تو مالک ہی نہیں ہو تو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے دن رونے کے، جھکنے کے، خرچ کرنے کے، اللہ کو منانے کے، ان دنوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دن نہیں ہوں گے، جو وقت نہیں ہوگا، اس دن فرمایا لوگ روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آنسوؤں اور خون کے قطرات پہ کوئی ترس نہیں آئے گا۔ اس دن کا رونا بے مقصد ہے، اور آج کا ایک آنسو جو ہے وہ تیری آخرت کو سنوار سکتا ہے، اللہ کا قرب جو ہے وہ تجھے دلا سکتا ہے۔ سب کچھ دے رہا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیمتی ترین مال کو بھی کینسل چھوڑ دیا جائے گا، بھاگے گا انسان۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب یہ زمین کے حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو، اتنے مخلوقات کی اقسام ہیں، سمندر کی مخلوقات کتنی ہیں، برّی کتنی ہیں، اور فضائی کتنی ہیں پتہ نہیں، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر زمین کے اوپر 77% ہے، 77% زمین پر پانی ہے، 23% خشکی ہے۔ پوری زمین کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں تو 100 حصے بنائیں اس کے، تو 77 حصوں میں سمندر ہے، کہیں جمع ہوا ہے، کہیں کڑوا ہے، کہیں میٹھا ہے، کہیں جو ہے وہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے وہ کیسا ہے، کہیں کیسا ہے۔ دنیا کے اوپر آج نہیں تو کبھی بھی انہی کی حکومتیں قائم ہوں گی جن کی پانی پر حکومتیں ہوں گی۔ پانیوں میں جب لڑائی ہو رہی ہے نا، جھگڑے جو ہے اس زمین کو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ لینڈ لاک زمین ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، یہ زمین تالا والی ہے جس کو گرم پانی نہیں لگتے۔ رشیا اس کے ایک مثال ہے، رشیا کو گرم پانی نہیں لگتے، پاکستان کو بہت لگتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر کھاٹے مارتا ہوا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یاد کرو اس وقت کو، ذہن میں لاؤ اس نقشے کو، سوچو کسی کا حق کھاتے ہوئے، کسی کو دباتے ہوئے، کسی کو پریشان کرتے ہوئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کا پانی ابھرنا شروع ہو جائے گا اور یہ بفر جائے گا، کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ آج کنٹرول میں نہیں رہتا، سمندر بفر جائے تو جاپان کی ترقی بھی جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی۔ کہاں گیا سونامی نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، کیا بلڈنگیں، کیا گاڑیاں، کیا انسانوں کی جو ہے وہ کی ہوئی کوشش، سب کی سب کھڑی رہ گئی، اور وہ پانی چنگاڑتا بفرتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا، کوئی روک سکتا اس کو؟ اس دن تو حکم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہر جان کو جوڑا جوڑا بنا کے پیش کیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، صبح یہ کیا تھا، اعمال نامے کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا، شام کو یہ کیا تھا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، تمام جانوں کو زُوِّجَتْ، جوڑ دیا جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھر اس بچی کو بلایا جائے گا، وہ بے زبان لڑکی، چھوٹی سی بچی جو رو رہی تھی، اس کے باپ نے اس کو زندہ
گھڑے میں ڈال کے اس پر مٹی ڈال دی تھی، اس کو بھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کی وجہ سے تجھے تیرے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا، کیا کیا تھا تو نے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے مارا گیا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے آ جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ، آئے تو میں آپ کو اور آپ مجھے، دکاندار گاہک کو، بڑا تاجر چھوٹے کو، استاد شاگرد کو، حکومت عوام کو، عوام کو چکر دے رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس دن ساری پوشیدہ باتیں سامنے آ گئی، کوئی طاقت قوت ہے اس کو پھر چھپا نہیں سکے گی، مٹا نہیں سکے گی، ختم نہیں کر سکے گی۔ اعمال نامے سامنے آئیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب یہ آسمان کی کھال ادھیڑ دی گئی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو اور جو ہے وہ گرم کیا جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا، اس میں ایندھن ڈال ڈال کے چنگار رہی ہوگی، کھا رہی ہوگی، لاؤ میرے اندر اس کو، تدعو من ادبر وتولى، جس نے دنیا میں اللہ کو سنا، نبی کو سنا، حق کو سنا، کامیابی کے راستے کو سمجھا، لیکن پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ تدعو، وہ بلاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جہنم سے گردن نکلے گی، بولے گی، کیا کہے گی؟ اس کو کہے گی آ جاؤ، آ جاؤ، من ادبر وتولى، جس نے سن کے پیٹھ پھیری اور منہ پھیر لیا۔ جہنم کو بھڑکایا جائے، 70,000 لگامیں، ایک لگام کو سنبھالنے کے لیے 70,000 فرشتے ہیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی قریب کیا جائے گا۔ یہ پہلی صورت ہے، میں نے تھوڑا ترجمہ اس کو سنایا۔ دوسری صورت اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹے گا، چھوٹا سا کریکر پھٹ جائے گا، جانب کو انسان ایسے چونک جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بدل جائے گی، وہ آسمان بدل جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کو اللہ کے سامنے آنا ہی آنا ہے، پیش ہونا ہی ہونا ہے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب جو ہے اس سمندروں کو پھاڑ دیا جائے، پانی ابلے گا بھی، بکھرے گا بھی، پھٹے گا بھی۔ یہ دوسری صورت ہے، اس کو سورۃ الانفطار کہتے ہیں۔ تیسری صورت سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو یہ چاہتا ہے دنیا میں اپنے سامنے ذرا قیامت کا نقشہ کھینچے تو ان 3 صورتوں کو پڑھے۔ میرا مشورہ گھر میں جا کے بٹھائیں اپنے بچوں کو، میٹرک والے کو بھی بٹھائیں، مڈل والے کو بھی بٹھائیں، ان کو سب پتہ ہے۔ بالغ ہو گئے جو بچے، ان کو بچہ نہ کہیں، بچیاں جو ہے 10-12 سال کی، کو سب پتہ ہے، بچیاں کہہ کے ہم ان کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں اور بچوں کو بے دین بناتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کہنا یہ بچے ہیں سمجھ جائیں، ان کو سب پتہ ہے، ان کو سمجھائیں، ان کو اللہ کا تعارف کروا دیں، ان کو مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے ہیں وہ بتا دیں، سمجھ لیں آپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو ساری مخلوق ڈرتی ہے، کہیں قیامت نہ ہو جائے، انسان اور جن نہیں ڈرتے، انسان کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ جمعے کے دن بھی بدماشی ہے، جمعے کے دن بھی بے دینی ہے، جمعے کے دن بھی جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، ناراضگی ہے، سب کچھ ہے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں، یہ سب ڈرتے ہیں، جبکہ یہ مکلف نہیں، جبکہ ان کا حساب نہیں، جبکہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے اس بکری کو ٹکر ماری ہوگی جس کے سینگ نہیں تھے بیچاری کے، اللہ کریم قیامت کے دن دونوں کو بلائیں گے، اس کے سینگ لے کے اس کو دے کے کہیں گے مارو ٹکر، اور پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ صرف اس لیے کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دے کہ آج اتنا انصاف ہے، کسی کو ظلم نہیں۔
قیامت میں جمعے کے دن قائم ہو گئی. فرمایا یہ دن جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جنت میں داخل کیا گیا, زمین پر اٹھایا گیا, ان کی توبہ قبول ہوئی, یعنی انسانیت کی ابتدا بھی جمعے کو ہے اور اس کا اختتام بھی جمعے کے دن ہے. جمعے کے دن پیدا کیا بابا جی کو اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت آئے گی. وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر, یعنی ابھی آپ کی آنکھ کھلی ہے تو قیامت نہیں ہے, ایسے جب تک بند کریں گے تو قیامت ہوگی. اتنی جلدی ہے وہ قیامت. یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, تو جس نے سردار دن کو قبول کیا وہ انسانوں میں بھی سردار ہو گیا. تو میں اس جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے, خیر کی, بھلائی کی, اپنی صحت مانگے, اپنے بچوں کی ہدایت مانگے, اپنے لیے دنیا کے اندر عزت کا سوال کرے, آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کامیابی مانگے. فرمایا جب تک کوئی حرام سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. جمعے والا دن دعاؤں کا دن ہے, دعائیں مانگیں. ہم محتاج ہیں, ہم ضرورت مند ہیں, ہم پریشان ہیں, چاہے انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں. جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. فرمایا تمہارا درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے. کیسے پہنچایا جاتا ہے اس کی وضاحت نہیں کی, لیکن پہنچایا جاتا ہے یہ بتا دیا. آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں, میں درود پڑھتا ہوں, پنجاب میں تو بندہ پڑھتا ہے, دنیا میں کسی کونے میں پڑھتا ہے, پہاڑ میں پڑھتا ہے, کچے گھر میں پڑھتا ہے, پکے مکان میں پڑھتا ہے, جہاں پہ بھی پڑھتا ہے حضور علیہ السلام کو اس کا درود پیش کر دیا جاتا ہے. فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی. یہ سسٹم کیا ہے, یہ ترتیب کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں اس باریکی میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی. آخرت کے معاملات اللہ رب العالمین جانتا ہے, جتنا ہمیں بتایا ہے ہم نے ان پر ایمان لانا ہے. عقل جو ہے وہ دین کے خلاف استعمال نہیں کرنی. عقل جو ہے وہ نصوص کو, یعنی قرآن مجید کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغین کو سمجھنے میں استعمال کرنا. دین کے مقابلے میں ایک نیا نظام نہیں کھڑا کرنا. کچھ لوگ بہت عقل پرستی کی وجہ سے دین کے, قرآن کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منکر ہو گئے. تو جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھیں. درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کبھی تنہا بیٹھ کے درود پڑھ کے تو دیکھیں. اہل علم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ درود پڑھنا زیادہ افضل ہے یا قرآن. یہ تو نماز میں درود رکھا ہوا ہے, جنازے میں درود رکھا ہوا ہے. اگر یہ نماز اور جنازے میں درود نہ ہوتا تو شاید بہت سارے مسلمان درود پڑھتے ہیں. جیسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو شاید بہت سارے مسلمان قرآن کو جانتے ہیں. تو دیکھو نا, ہم اپنا رویہ پورا سال قرآن کے ساتھ کیا ہے. ربیع الاول ہے ابھی, رمضان کو بول رہے 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے. کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے قرآن ختم کیا ہے, پڑھا ہے. یہ تو رمضان ہے کہ مسلمان قرآن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. ورنہ جو ہمارا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے, ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ جانے بغیر ہی مر جاتے ہیں قرآن کے, پڑھا ہی نہیں لوگوں نے قرآن کو. تو درود جمعے کے دن کثرت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 8 دن کی روشنی ہو جاتی ہے. اگلے جمعے تک اس میں اس کو بصیرت ملتی ہے, توفیق ملتی ہے, صحیح بات سمجھنے کی, صحیح سوچنے کی, صحیح سننے کی, صحیح کہنے کی, صحیح پر عمل کرنے کی, اس کو بصیرت اللہ دے دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی جو جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے پہلی 10 آیات حفظ کرے گا, زبانی یاد کرے گا, کیا دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا.
دجال کا معنی ہے بہت بڑا دھوکے باز. امریکہ دجال نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ امریکہ دجال ہے, برطانیہ یورپ یہ فلاں یہ دجال ہے. بھائی یہ دجل کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لیکن دجال ایک فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو قوم کو ڈرایا ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کریں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہاں شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور غسل کا کہتا ہے, گھر میں بچوں کو بیوی کو کہتا ہے غسل کرو. اگر کوئی شوق کا مالک ہے تو اپنے مکان کو کہتا ہے چلو جمعے کے لیے یہ جس کو پڑھیے بس کماؤ 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 اور کماتے کماتے مر جاؤ. جمعے کا دن خاص کیا, عبادت کے لیے فضیلت کیوں دی ہمیں؟ اس کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. کہا جمعے والے دن جو غسل کروائے اور خود غسل کرے, اپنے گھر سے جلدی چلے اور جلدی پہنچ جائے. امام کے قریب ہو کے بیٹھے, دور نہ بیٹھے. اس کا خطبہ بھی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا بیان کر رہا ہے, میں کیا سن کے جاؤں گا, کیا یاد کرنا ہے. کچھ لے کے جانا چاہیے بندے کو, کوئی لغو حرکت نہ کرے. یعنی اپنے کپڑوں سے بھی نہ کھیلے, داڑھی سے بھی نہ کھیلے, خوشبو لگانی شروع کر دے, مسواک کرنی شروع کر دے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے زمین پہ لکھنے کی, وہ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کے اندر. آج کل ویسا لکھنے کے لیے موبائل نکال دیتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ فیس بک کی اور واٹس ایپ کی نوٹیفکیشن چیک کرنے بڑا اچھا ٹائم ملا ہے اسکول میں. بہت کچھ لوگ کرتے ہیں. دوران خطبہ بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چپ ہو جاؤ. ساتھ والا اگر شرارتیں کر رہا ہے, اپنے بچے سے کھیل رہا ہے, تو آپ نوٹ کر لیں, بعد میں اس کو سمجھا دیں, لیکن دوران خطبہ نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے والے دن خطبے کے دوران ساتھ والے کو یہ کہا خاموش ہو جا, تو یہ بھی اس نے فضول کام کیا ہے. اس سے جمعے کا ثواب کم ہو سکتا ہے. تو کوئی لغو حرکت نہیں کرنی. تو یہ بندہ جو 6 کام کرتا ہے, غسل کرتا ہے اور کرواتا ہے, جلدی چلتا ہے اور جلدی پہنچ جاتا ہے 2, امام پیدل آتا ہے سوار ہو کر یا 3, امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور اس کا خطبہ غور سے سنتا ہے, اور 6 نمبر پہ کوئی فضول حرکت نہیں کرتا. اس بندے کے لیے ایک قدم کے بدلے میں جو یہ مسجد کی طرف لے کر آیا ہے, 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ایک قدم, یہ بندہ 10 قدم آیا, 10 سال کے روزے, یعنی پورا سال روزے ہیں, صرف رمضان کا مہینہ نہیں. 10 سال اس نے نماز پڑھی ہے, قیام کیا ہے, کھڑا ہی رہا ہے, نماز بھی رہا ہے, نماز بھی رہا ہے. اگر 20 ہے تو 20, 50 ہے تو 50 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں. اس امت کے خاصہ ہے یہ, کیونکہ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں, اس لیے امتوں کی عمریں کچھ زیادہ تھی, اس لیے ان کو چھوٹے عمل کا بڑا اجر دیتے ہیں. فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے اسپیشل ٹیم, جیسے کہتے ہیں اسپیشل گروپ ہے, ایس ایس ٹی پاکستان کی یعنی فوج ایک لڑنے والا ادارہ ہے, لیکن اس میں سے بھی جو ایس ایس ٹی ہے اسپیشل سروس گروپ کمانڈو کا, جس طرح اسرائیل کا بلیک کیٹ کمانڈو تھا, اس طرح اسپیشل ٹیم آتی ہے. اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد, فرشتے مسجد کے سارے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مین گیٹ پہ بھی, چھوٹے پہ بھی, بڑے پہ بھی. جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کا فرسٹ نام لکھتے ہیں اور اس کو 1 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب لکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے دوسری گھڑی میں اس کو گائے, تیسری گھڑی میں جو آتا ہے تیسرے ٹائم میں, وہ ایک ٹائم میں 20 بندے بھی آ سکتے ہیں, 50 بھی آ سکتے ہیں, جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو بکرے کا ثواب, بکری کا مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد 1 اونٹ جو ہے مرغی انڈے تک کا ثواب. جب امام آ جائے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی نصیحت کو سنتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس بات سے یہ ہے کہ اذان سے پہلے جو جمعے میں آئے گا اس کا تو نام لسٹ میں آئے گا.
اب جو بندہ اذان شروع ہونے کے بعد مسجد میں آنا تو ہوتا ہے، جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہے بھئی، جو بندہ خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے تو مطلب اس نے بھی آنا ہی تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی توجہ کر لیتا تو اس کا نام اس فہرست میں ہوتا جو خاص جمعے کے لیے بنتی ہے اور فرشتے بناتے ہیں اور اللہ کے حضور جا کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو بندہ اذان شروع ہونے کے بعد امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا۔ تو اس پہ ہمیں بہت غور رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی تھی کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے ہمیں حساب کی مشکلات سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین چانس موقع دیتا ہے۔ یہودیوں کو موقع دیا ہے کہ جمعے کا دن لے لو، انہوں نے موقع کو قبول نہیں کیا۔ موقع آپ کو بھی مل رہا ہے نا، موقع مجھے بھی مل رہا ہے، موقع دنیا میں ہر انسان کو مل رہا ہے۔ کوئی اس موقع کو ضائع کرتا ہے، کوئی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ موقع اللہ نے پھر نصارہ کو دیا، تم لے لو، آؤ ہمت کرو، جمعے کا دن عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے لگ جاؤ اس میں۔ انہوں نے کہا کل کے بعد ان کو بھی موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عالم، سرکار دو عالم، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیشکش کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ امت کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور مہربانی ان میں سے ہے کہ آپ نے قبول فرما دیا، آپ کی امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو قبول کرنے کا مطلب پھر کیا ہے کہ ہم اس جمعے کے دن جیسے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، گھر میں اہتمام ہو، صبح سے تیاریاں شروع ہوں، پتہ لگے کہ آج جمعہ ہے۔ بھائیو ماحول، لوگوں نے ماحول بنایا ہے۔ آپ جس چیز کا ماحول کریٹ کرتے ہیں وہی چیز اوپر آ جاتی ہے۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ شروع کرتے تو ٹرینڈ کو چلتے چلتے سمجھتے لوگ یہی چیز اوریجنل ہے۔ یہ ٹرینڈ ہی بنتے ہیں نا، یہ مارکیٹنگ ہے نا، ماحول ہے۔ دنیا میں فحاشی کا ماحول بنایا، کسی نے نیکی کا بنانے کی کوشش کی، تو میں اور آپ اپنے عمل سے، کردار سے نیکی کا ماحول کریٹ کریں اور ہمارے بعد بھی ہماری نیکیاں لوگ یاد کر کے نیکیاں کریں۔ خوش قسمتی تو یہ ہے نا۔ تو ماحول بنایا کرو، ماحول بنانا پڑتا ہے، اس میں ہمت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، نیت کی، وقت کی، مال کی۔ ایسے ہی ماحول نہیں بنتا۔ یہ جو ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ پونے 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 7 ارب 62 کروڑ یعنی پونے 8 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور پونے 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ یہ ماحول بنایا کسی نے خون دے کے، کسی نے علاقہ چھوڑ کے، کسی نے مال پیش کر کے، کسی نے اپنے بچوں کو پیش کر کے۔ یہ ماحول بنا تو عالم اسلام نے ترقی کی اور یہ عالم اسلام پھیلتا پھولتا گیا۔ ایسے ہی نہیں ہوا۔ اس درخت کے تناور ہونے میں بڑی شہادتیں ہیں، بڑے سفر ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، بڑے جو ہے وہ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر کھپا دیا، اپنے آپ کو اس کے اندر پیش کر دیا۔ تو ماحول بناؤ، اپنے رشتہ داروں کو جمعے کے دن فون کریں، آج جمعہ ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آج جمعہ ہے، آج جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، میسج کریں ان کو جمعے کے دن کا، سورہ کہف کی ترغیب دلائیں، دعاؤں کو کہیں، درود پڑھنے کا ان کو کہیں، ان کو پہلی 10 آیات حفظ کرنے کا کہیں، غسل کرنے کا کہیں۔ میسج لوگ بھیجتے ہیں، اچھا جو بالکل اتھینٹک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے گروپ بنائیں، باقاعدہ کزن 4 قسم کے جو کزن ہوتے ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، تایا زاد، ان کے گروپس بنائیں، ان کو ترغیب دلائیں، ماحول بنائیں۔ آپ کے کہنے سے کوئی تیار ہو جائے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے گھر سے غسل کر کے آتے، گرمی تھی، گرمی ہوتی تھی نا، تو پھر ایک دفعہ اپنے کپڑے ساتھ لاتے۔ جب مسجد میں آنے سے پہلے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے، پھر غسل کیا کرتے، اور آپ نے حکم بھی دیا تھا کہ غسل کر کے آیا کرو۔ اتنی تیاری، اتنا اہتمام، میرے لیے تو آپ کے لیے
اور لگیں، پانی ٹینکی میں موجود ہوتا ہے، گرم بھی مل جاتا ہے تھوڑی سی ہمت کر کے، تو ہم اپنے آپ کو اس طرف لگا لیں۔ تو پہلی جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنو، اس میں ایک پہلا اشارہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی، اہل کتاب کی کوئی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے جمعے کے دن کو خاص کیا ہے۔ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور اس امت کو اللہ نے ان پڑھ کہا ہے اور ان پڑھ نبی دی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا ان پڑھوں میں نبی بھیجا، جو نبی بھیجا وہ بھی ان پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے قوم ایسی تیار کی جنہوں نے دنیا کی تہذیب کو بدلا۔ اس کا مطلب اصلی تعلیم سے آج ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، ہم خود بھی محروم ہیں، ہماری نسلیں بھی محروم ہیں، ان کو نہ رب کا تعارف ہے، نہ رب کے رسول کا تعارف ہے، نہ ان کو ہے وہ شریعت اسلامیہ کا پتہ ہے، نہ طہارت کے مسائل کا پتہ، نہ قرآن نازل آتا ہے، نہ نماز کو سنا سکتے ہیں۔ بیان پڑھ نبی اور ان پڑھوں میں بھیجا، اور کہا کیا اس کو قائم کو سکھاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خود ان پڑھ ہے وہ کیا سکھائے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سکھائی۔ صحابہ کرام نے صرف دنیا ایک طرح غور تو کرے ہو، صرف علاقوں پر حکومت نہیں کی، بلکہ ان نصوص کی تاثیر سے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی حکومتیں قائم کی۔ صرف علاقوں کے ماحول نہیں بدلے، ان کی زبان بدل دی، ان کی زبانیں تک بدل دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ ان پڑھ کیا، ان پڑھ سے مراد یہ دنیا کے فنون جو ہیں یہ نہیں آنے چاہیے۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کتاب و سنت آئے، قرآن کی تلاوت آئے، یتلو علیہم آیاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام، آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وتلو علیہم، ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ نمبر 2، ان کو قرآن سکھاؤ۔ حالانکہ قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، رسول عرب ہے، جن کی طرف بھیجا گیا وہ عرب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی رسول، عرب قوم، قرآن عربی میں، پھر بھی سیکھے بغیر دین نہیں آتا۔ دنیا کے کام ہم سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو دین نہیں سیکھتے، اس کے بارے میں ہمارا دماغ یہ کہ ایسے آ جائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس کا نصاب بتایا، بکریاں اتنی، سونا اتنا، چاندی اتنی، نماز کا حکم آیا اس کی ترتیب بتائی، تشہد، یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سے مراد حدیث سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے کیے، ان کو جو ہے وہ کمینگی سے دور کیا، بخل سے دور کیا، لڑائی جھگڑے سے دور کیا، اور ایسی ایک قوم تیار کی کہ وہ جہاں پہ کھڑی ہوگی اس نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ تو اس امت کی فضیلت کیا ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن کو قبول کیا، اچھا فیصلہ کیا۔ اور دوسری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ نے کہا کہ جو بھی ایمان والے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان کو جمعہ فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ فرض نہیں، میں نے ایک ایسے علاقے میں بھی وقت گزارا ہے جہاں پہ 150 کلومیٹر کی پٹی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہاں پہ دھوبی نہیں ہے، موچی نہیں ہے، جج نہیں ہے۔ بھئی قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، عید پڑھتے ہیں وہ لوگ، عید بھی نہیں پڑھتے، قربانی کرتے ہیں، عید نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہاں عید نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا۔ اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں یہ سٹی نہیں، شہر مصر جامع نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب آن کر اس حدیث میں نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس، نام یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ پڑھا گیا وہ جواسا، جیسے آپ کہتے ہیں منڈیاں، ایک علاقے کا اس طرح سے جواسا کہاں تھا؟ وہ بحرین میں، اور وہ بحرین میں جواسا ایک گاؤں کا نام تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا گیا کہ جمعہ کہاں پہ پڑھیں؟ فرمایا ہر جگہ پہ جمعہ پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ جو ہے وہ 3 سے زیادہ لوگ رہتے ہوں وہاں پہ جماعت اور جمعہ نہیں ہوتا، قریب ہے کہ اللہ کا وہاں پہ عذاب آ جائے، اور شیطان نے ان کے اوپر اپنا غلبہ پایا۔
जुमा हर जगह पर है, हर मुसलमान पर है। कुछ लोगों को इसमें जो है वो खास किया है, उन पर जुमा नहीं है, औरत पर जुमा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो आए तो अच्छी बात है, नसीहत सुन के जाएगी, कुछ याद करके जाएगी, बच्चों को सिखाएगी, औरतों की तरबियत का इंतजाम होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतें जब मस्जिद में जाने की इजाजत मांगे उनको रोकना नहीं है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये हदीस अपने बेटे को सुनाई, बिलाल। उसने कहा मैं रोकूंगा, तो उन्होंने कहा मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना दूंगा। फिर उन्होंने अपने बेटे, ये अब्दुल्ला जो है उमर के बेटे, और अब्दुल्ला के बेटे का नाम था बिलाल। बिलाल जो है वो कहने लगे अपने वालिद अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला बिन उमर को, यानी कि मैं हम रोकेंगे, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं और तुम आगे से ये बात कह रहे हो। तो उसके बाद मरने तक उनसे कलाम करना जो है पसंद नहीं करता। बच्चे पर जुमा नहीं है, अगर एक बंदा गुलाम है किसी का वो नहीं छोड़ता, उस पर जुमा नहीं है, फर्ज नहीं है, अगर वो आ सके तो आ जाए। इस तरह जो है वो मुसाफिर है, बंदा सफर में है, उसके ऊपर जुमा फर्ज नहीं है, फिर वो अगर जुमा नहीं पढ़ेगा तो जोर की नमाज पढ़ेगा, सफर की वजह उसके ऊपर भी दो है, बाकी बच्चे पर जुमा नहीं है। इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं जहां भी रहते हैं उनके ऊपर जुमा पढ़ना फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कोई इसके अंदर जो है वो शहर की और बस्ती की वो नहीं है। इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अजान एक होती थी जब इमाम मिंबर पर आकर बैठता था। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के दौर में फुतूहात 48 लाख मुरक्का मिंबर पहुंची, लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो उन्होंने तीसरी अजान का इजाफा फरमाया। तीसरी अजान का, एक अजान जो है वो पहले जो है वो कुछ टाइम पहले मदीने के अंदर यानी बाजार में एक जगह थी ऊंची, ज़ौरा कहते थे उसको, वहां पे शुरू करवा दी, और एक अजान जब इमाम मिंबर पे बैठता था, दो, और एक अजान जो इकामत इसको भी अजान कहा गया, तीसरी अजान इसलिए कहा गया, अब तो इसकी जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक अजान थी, उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में एक अजान थी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में एक अजान थी। अगर कोई सुन्नत उस्मानिया रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी अमल करना चाहता है तो फिर उसको एक अजान मस्जिद से बाहर जाकर पढ़नी चाहिए। अब तो गड़ियां हैं, वैसे उन्होंने इस मकसद के लिए इजाज़त की थी। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफी है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन जब अजान कह दी जाए उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, कारोबार लेन देन तक खराब हो जाता है। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ आओ, एहतिमाम के साथ आओ, भाग कर नहीं आना, नमाज के लिए भाग कर आना मना है। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, और अपना कारोबार काम छोड़ दो। ये तो सिर्फ एक खास वाक़े की तरफ इशारा है कि उस वक्त सहाबा किराम लगे हुए थे, जुमा नया नया शुरू हुआ था, अज़ान हो गई, लगे हुए थे, तो अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया। वरना तरगीब यही है कि शुरू में आओ और पहले पहुंचो, इमाम के आने से पहले, आने से पहले आप सुन चुके। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। खुतबा जब शुरू हो चुका है, आप मस्जिद में आए, ये जब इमाम मिंबर पे शुरू करता है इसको खुतबा कहते हैं। अरबी में, उर्दू में, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, ये सब खुतबा है। कुछ लोग जो है पहले तकरीर करते हैं बैठ के, कहते हैं खुतबा अरबी में होता है। जब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो उसको खुतबा नहीं कहा जा सकता। खुतबे का माना क्या है? अरबी का लफ्ज़ का माना है अगले बंदे के साथ आप हम कलाम में। जब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो खुतबा तो ना हुआ। तो जब खुतबा शुरू है और आप मस्जिद में आए हैं तो फिर सिर्फ 2 रकते पढ़ेंगे और बैठ जाएंगे बस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो एक सहाबी आगे बैठ गए। आपने पूछा नमाज पढ़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं। दुराने खुतबा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम जुमे वाले दिन मस्जिद में आओ जुमे के लिए तो 2 रकते पढ़कर बैठो, लेकिन उनको मुख्तसर कर, उसके बाद खुतबा सुनो। अगर खुतबा शुरू नहीं हुआ, मस्जिद में आने हैं तो मिनिमम कम से कम 2 रकते, ज्यादा फिर आप 2 पढ़ लें, फिर 2 पढ़ लें, 2 करके आप
10 रखते पढ़ लें, 20 पढ़ लें, जितनी हिम्मत तौफीक है फिर चाहे पढ़ सकते हैं, कोई तादाद नहीं। उसके बाद जो है वो जुमा है, जुमे के 2 फर्ज हैं। जो बंदा जुमे से रह गया फिर उसको जो है वो जोर की 4 रखते जो है वो पढ़ेगी है। और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने 3 जुमे छोड़ दिए मुसलसल तो अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। मोहर किसके दिलों पे लगती है? बड़ी खतरनाक बात है। और ये भी फरमाया कि लोगों को बात आ जाना चाहिए जुमे छोड़ने से। लोग जुमे छोड़ देते हैं अपने जो है वो ऐसे छोटी-छोटी चीजों के लिए। जुमे के 2 फर्ज। उसके बाद जो है हमारे मुल्क में एक नया रवाज सिस्टम जारी है, फिर जुमे के बाद जोर पढ़ते हैं। जुमे की नमाज के बाद फिर जोर की 4 रकअतें पढ़ते हैं नियत के साथ। क्यों? कहते पता नहीं जुमा हुआ कि नहीं हुआ। और एक और शक भी है उनको, एक और शक भी है। वो क्या है? वो शक ये है कि शायद ये जगह जुमे के काबिल है कि नहीं है, इसलिए हम जोर पढ़ रहे हैं। यदि जुमे के 2 फर्ज पढ़ते हैं और अपनी शक को दूर करने के लिए फिर जोर की 4 भी पढ़ते हैं। बल हुम फी शक्की यलअबून, ये शक में पढ़ना ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अच्छा फिर आपको ये क्या कंफर्म हो गया कि जोर हो गई आपकी? ये बिल्कुल ये फजूल सी बात है। जब जुमा पढ़ लिया है बस जुमा हो गया, अब इसके बाद जोर की 4 रकअतें बल्कि पूरी जोर की नमाज पढ़ते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमा पढ़ ले, जैसे 2 फर्ज पढ़ ले, उसके बाद 4 रकअतें पढ़े, 4 सुन्नतें जिसको हम कह लें, 2-2 करके पढ़े, 2 रकअतें पढ़े सलाम फेर दें, फिर 2 रकअतें पढ़े सलाम फेर दें। ये जो है वो नमाज जुमा की जो रकात है। अगर खुतबा शुरू हो चुका है फिर सिर्फ 2 रकअतें पढ़नी है। ये नहीं कहना लोगों को बैठ जाओ सुन्नतों का टाइम दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैठे को उठा रहे हैं। ये हदीस आपने सुन ली, सही बुखारी की है। उसको कहा उठो पढ़ो, और हम क्या कहें कि बैठो बैठो टाइम दिया जाएगा। सुन्नतों का कोई टाइम नहीं। जुमे से पहले कोई सुन्नतें ऐसी है नहीं। खुतबा शुरू है 2 रकअतें पढ़े बैठ जाए, खुतबा शुरू नहीं मस्जिद में आए हैं तो फिर 2-2 करके पढ़ते हैं जितनी पढ़नी। उसके बाद 2 फर्ज है जुमे के, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, मन काना मिनकुम मुसल्ली बाद जुमा फलिसल्ली बाद अरबा, जो तुम में से जुमे के बाद पढ़ेगा तो वो 4 रकअतें पढ़ेगा, 2-2 करके 4 रकअतें पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाके 2 रकअतें पढ़ते थे। तो बाद अहले इल्म का ये ख्याल है कि अगर बंदा मस्जिद में पढ़े तो 4 पढ़े, घर जाके 2 पढ़े। मुझे जो बात समझ आई है मैं तो अर्ज कर रहा हूं, हमें हुक्म 4 का हुआ है, उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकअतें पढ़ने का हुक्म दिया है जुमे की नमाज के बाद, तो हमने 4 ही पढ़नी है, 2-2 कर। बस ये जुमा मुकम्मल हो गया। बाकी जो इसकी बातें थी वो मैंने आपके सामने पहले अर्ज की हैं। कोशिश करें मेरे भाइयों, इस जुमे की जो फजीलतें हैं और इसकी जो खुसूसियात हैं इनको हासिल करने की कोशिश करें। दुनिया खत्म हो जाती है, इंसान के काम खत्म नहीं होते। 25 अक्टूबर 3:25 का रहेगा तो कहा गया वलीद भाई फौत हो गए। हमारे सूबाई मशहूर हरीपुर के रहने वाले, बिल्कुल जवानी की मौत, अटैक आया, एक दिन अस्पताल में रहे, मैं उधर ही था, भाई फौत हो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा बाद में लोग, थोड़ी सी बात आप सुन लें, बाद में लोग पता बड़ी बातें करते यार ऐसा भाई कोशिश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी में मामला क्लियर करो। बाद में तो हर कोई कह देता है ये अच्छा था, बाद में तो हर कहता है ये माफी है। आप तो माफ कर देंगे, उनसे माफी कैसे लेंगे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में अपने आप को पेश किया, कहा जिसमें कोई मैंने किसी को जुल्म जाती की बता ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने इस हाल में नहीं जाना चाहते कि कोई उठ के ये कहे कि इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। तो कोशिश करें, इंतजार ना करें कि मेरी बड़ी उम्र है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। ये वलीद भाई का दुनिया से चला जाना, सब जानते हैं उन्होंने दावत में, जिहाद में, तौहीद की खिदमत की, अल्लाह के रास्ते में भी गए, गाजी बने, मसलात में रहे, इलाकों में गए, गाँव गए, जहाँ जहाँ अल्लाह ने तौफीक दी। लेकिन आप देखें कि अपना जो है वो आखिरी सफर जो है वो कर गए और हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। इसलिए इंतजार ना किया करो कि बस अभी है बड़े लोग इंतजार करते, नहीं मैंने बीमार होना, अस्पताल जाऊंगा, फिर एड़ियां रगड़ूंगा, और नहीं भाइयों पता कोई नहीं। इसलिए अपने आप को जो है वो जल्दी से जल्दी बेहतर करने की और नेकी को हासिल करने की कोशिश किया करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।